اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ۔ میں بات کروں گا، اگر آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات سے آنورڈ خان صاحب نے کہا تھا جمعرات کا دن بھی کافی سخت ہوگا، اس کی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 18 مئی تک کیا یہ لڑائی اب چلتی رہے گی، لڑائی رکے گی، اور اوورآل دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ ٹرمپ نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا دنیا کیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، دونوں کنٹریز کا ہونے کیا جا رہا، اوورآل بات کریں گے۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، اگر میں بات کروں، بڑا خبریں چلی، اٹیک ادھر سے ہو گیا، پھر پاکستان سے ہو گیا، امرتسر کی بات کی جا رہی تھی، سیالکوٹ کی بات کی جا رہی تھی، راول پنڈی کی بات کی جا رہی تھی، بلیک آؤٹ کی، ساری چیزیں خیر اپنی جگہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مودی جی کا ذائچہ، یہ 1950 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، 28 کی ڈیٹ دی ہے، بلکہ 17 کی ڈیٹ دی ہے اپنے 18 کی بجائے، کہ 17 سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر۔ یہ سر آپ کو اگلے 8-10 دن کی اگر میں پیشن گوئی تھوڑی سی لوں آپ سے، اگلے 8-10 دن آپ کو اسی طرح لڑائی جھگڑا یہی کچھ نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ۔ اور مرکری بھی ہوگی اس میں، ستاروں کی پوزیشن بھی تبدیل ہوئی ہوگی۔ بسم اللہ جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے مہینے سے کہا تھا کہ یہ سرجیکل اسٹرائک کرے گا انڈیا، اور انڈیا اجازت مانگے گا کہ جی مجھے سرجیکل اسٹرائک کرنے کی اجازت دی جائے، اور کسی بھی بڑی طاقت سے مانگے گا، اور سوچا تھا اجازت مل بھی گئی ہو، لیکن میں نے کہا سی اجازت نہیں دینی ہے، ایسی پیماں کے ایسے ہی ہوا۔ اس نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، ہماری مسجدوں کو شہید کیا، بے گناہ مائیں بہنیں بچیاں بچوں کو شہید کیا، اور ہم نے اللہ پاک ان ماؤں بہنوں نے ہمارے ملک کے لیے جان دی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ شہید ہیں، ان کا جنت میں اعلیٰ مقام ہے الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جمعرات ہے اور جمعہ ہے، ہفتہ اتوار، یہ 4 دن تو بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی جنگ کے بادل جو منڈلا رہے تھے، ہمارا جو بارڈر ہے نا وہ بہت لمبا ہے، پاکستان نا لمبائی میں، چوڑائی میں کم ہے، لمبائی میں بہت زیادہ ہے، تو ہر جگہ وہ پانی ہو، صحرا ہو، یہ زمین ہو، آگے ماؤنٹینز ہوں، یہ ہر جگہ ایسے ہے بارڈر، اور مختلف جگہوں سے انڈیا رات کے اندھیروں میں چھپ کے حملے کرتا ہے، اس نے کیے، اور اب ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، آج کی رات جو پاکستان حملہ کرے گا وہ جیت ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ جمعرات کو برابری ہوگی، جمعے کو عوام ہماری حکومت کو وہ جو ہے وہ کچھ کہے گی، چنگا ٹھوک کے جواب دو، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھوک کے جواب دو۔ جمعرات ہے تو آپ کو ہفتے کو پاکستان ٹھوک کے جواب دے سکتا ہے، اتوار کو جو ہے، یہ آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ ہفتے اور اتوار کی رات گھمسان کی لڑائی ہے، گھمسان کا مطلب ہے دونوں طرف سے برابر ہوں گے۔ 13 اور 14 گھمسان کی لڑائی ہے، اس کے بعد مٹی پاؤ والا معاملہ ہے۔ 17 اور 18 تک یہ باز نہ آئے تو گھمسان کی لڑائی، اور 18 کے بعد ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت راہو کیتو کیسے لڑائی، کیونکہ اس وقت عالمی دنیا میں اسلحہ بکا، اسرائیل ہو، ایران ہو، رشیا ہو، ضرورت تھی، یورپ ہو، یوکرین ہو، ضرورت تھی، عرب تو لڑتے ہی نہیں آپس میں۔ اب کیا کہتے ہیں، امریکہ کا اسلحہ تو آلریڈی افغانستان پڑا ہوا ہے۔ اچھا، انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ نہیں لڑے تھے ابھی تک، تو میں اس کے تو 36 اس نے رافیل لیے، ہم نے، ہمارے بقول 3 ہیں، فرانس جو بھی ہے تو فیل ہو گئے۔ اب اسلحہ بھی بکنا ہے، ڈیمانڈ بھی بڑھنی ہے، نئی چیز ٹیکنالوجی بھی آنی ہے، 7 8 10 دن تو میرے بھائی لڑائی تو رہے گی۔ اچھا، لڑائی رہے گی۔ سر مودی آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 مئی سے کمزور ہوں گے، اور 18 مئی کے بعد سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ لیو میں جو ہے وہ جا رہا ہے کیتو، اور مودی کے نام سے، خالی مودی پکڑو، نریندرا کو چھوڑو، مودی زیادہ شہرت رکھتا ہے، اور مودی جو ہے وہ نام سے لیو میں ہے، اور اس کو کیتو لگے گا، جس سے مودی کو پرابلمز آئیں گی۔ اور میں نے ایک بات پہلے بھی کی اور میں ابھی قائم ہوں کہ کانگریس اس کو ٹف ٹائم دے گی۔
عوام بھی دے گی, کانگریس بھی. اب دیکھو ہمارے ملک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں اگر ایک گروپ کی سپورٹ ہے تو دوسرے گروپ کی کم ہے. اب مودی اگر اپنے 1000 20,000 1 لاکھ بندہ نکال لے تو کانگریس کے بعد اس وقت 10 لاکھ بندہ نکلے گا اس کی مخالفت میں. بالکل صحیح. وہ کس بنیاد پہ؟ یہ راہو کیتو کی بنیاد پہ. یہ راہو کیتو کا میں پوچھنا چاہ رہا 18 میں, یہ راہو کیتو کیا جنگ روکتا ہے, جنگ بڑھاتا ہے؟ یہ تو عام آدمی کے لیے ہوگا, جنگ کو کیسے؟ ہمیں لگا ہوا تھا نا کیتو, تو ہمیں تو مار پڑ رہی تھی. صحیح ہے. 18 مئی کے بعد ہم اسٹینڈ بھی کریں گے, پیسہ بھی ہمارے ملک میں آئے گا, ہماری معیشت بھی ٹھیک ہوگی, اور جنگ جو وہ اس نے ہم پہ سونپی ہے, تھوپی ہے, ٹھیک ہے, اس نے جنگ تھوپی ہے, اب ہم نے ظاہر ہے ہم ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے, ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, تو اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے. لیکن نقصان زیادہ انڈیا کو مجھے دکھائی دے رہا ہے. میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا بددیانتی والی, جیسے انڈیا کے چینلز کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, سیدھا کہہ رہا ہوں کہ جمعے والے دن پاکستانی عوام حکومت کو ڈانٹ رہی ہوگی, ذرا صحیح طرح ٹھوک کے جواب دو. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. دیکھو میں اپنے ملک کی بھی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اور پھر پاکستان ٹھوک کے جواب دے گا. لیکن آج جو بدھ اور جمعرات چل رہا ہے اس میں پاکستان اچھا جواب دے رہا ہوگا. جواب کیا دینا, بدلہ لے رہا ہوگا. چلو خان صاحب, اگر میں بات کروں الف عین لام یہ میم بے اور واو, یہ آپ نے نام کاف بھی, کاف, اچھا یہ نام بتا دیے, ان کا کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں کہ ڈسٹرب ہوں گے, جنگ سے ڈسٹرب ہوں گے, ان کے رشتے ڈسٹرب ہوں گے, یہ شہر ہوں گے؟ ہاں یہ شہر ہی ہیں, جیسے کراچی ہے, ٹھیک ہے, جیسے بہاولپور آ گیا, نہیں ملتان ہے, مظفر آباد, مرید کے, اس طرح ہی جو بھی لاہور. اچھا ایس جو ہے مجھے کوئی اتنا سمجھ نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے شکڑ گڑھ اور سیالکوٹ ایس میں ہے, لیکن لاہور پہ میرا زیادہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز پھینک دے اور ہم اس کا جواب دیں گے. الحمدللہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. دیکھو جی جنگوں سے, اب وہ کہتے ہیں جی انڈین کہ جہادی فوج ہے, وہ ہم ہے ہی جہادی, مسلمان تو ہوتے ہی جہادی, کفر کے آگے کھڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, تو ہم ہیں ہی جہادی, اس میں کون سی بات ہے, مسلمان ہے ہی جہادی, یہ تو حکم ہے. اب ستاروں کی روشنی کہ ظلم کے خلاف جہاد کرو. ستاروں کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ستاروں میں کیسے ہم کہیں گے کہ مشتری آ گئی ہے, مرکری آ گئی ہے, اب یہاں لڑائی آ گئی, اور 9 نمبر ہمیشہ 9 نمبر آپ نے کہا بھاری ہوگا, اس سال کا 9 نمبر ہے, پھر 9 کے 14 مئی کو جو ہے سورج ٹورس میں, اس کا فائدہ پاکستان کو ملے گا بڑا ہیوی. بالکل صحیح. 15 جون کو سورج جو ہے وہ متھن راشی میں ہے, جس کے بعد سموتھ ہوں گے انڈیا پاکستان کے معاملات. مارس جو ہے منگل 6 جون کو لیو میں جا رہا ہے, جس کا بینیفٹ جو ہے عمران خان صاحب کو ملے گا بڑا, بالکل بہت بڑا. وہ میں نے 5 جون کی ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے. اچھا بدھ جو ہے مرکری 23 مئی کو, وہ بھی یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں, بالکل بدھ جو ہے وہ 23 مئی کو ٹورس میں, جس کا پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. یہ بتا رہا ہوں, بینیفٹ آپ کہہ لیں دنیا کے حوالے سے, فتح کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے, عزت کے حوالے سے بینیفٹس ملیں گے. اچھا اس کے بعد مشتری جو ہے جوپیٹر, یہ 14 مئی کو متھن راشی میں, اس کے بڑے بینیفٹس پاکستان کو ہیں. اچھا 31 مئی کو وینس میخ راشی میں, ایریز میں, اس میں بھی عمران خان کو اور ملک پاکستان کو اور ہماری سینا کو بہت بڑے بینیفٹس ہیں. اچھا خان صاحب, یہ بینیفٹ اس صورت میں ہوگا کہ انڈیا اپنا نقصان کرے گا یا کچھ وجہ ہوگی؟ انڈیا دیکھیں بات وہ مانے گا ہی نہیں, اس کو جتنا بھی ہم ٹھوکے, ہماری پاک آرمی ٹھوکے, بحری فضائیہ بری سب ٹھوکے, لیکن وہ مانے گا نہیں. یہ جنگ میں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور نقصان شو ادھر کی کانگریس ثابت کرے گی. ہاں وہ تو دکھا ہی نہیں, یہ پاکستان تو پھر بھی دکھا دیتے ہیں, وہاں تو دکھایا کچھ نہیں جا رہا. جی ہاں, وہ نہیں دکھا رہے. خان صاحب اینڈ پہ جاتے جاتے اب آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 شہروں کے نام بتائے, اور یہاں بھی 8 کے, آپ نے 8 کا نمبر بھی لڑائی جھگڑا ہے, اور پھر مریخ کی سارے معاملات چل رہے ہیں, اور اس پہ ذرا کیا اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے 2025 کو میں زیادہ کاؤنٹ کروں گا کہ سال 2025 ہے، اور تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 9 ہے، اور 9 ویسے ہی نمبر ایریز اسکور پہ مریخ کا ہی ہے. تو یہ ہے تو لڑائی جھگڑے کا ہی گھر، لیکن پاکستان انڈیا کی لڑائی کوئی لمبی نہیں ہو جائے گی یوکرین رشیا کی طرح، اسرائیل فلسطین حماس کی طرح. یہ 8-10 دن والی گیم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انڈیا اس وقت چودراہٹ چاہے گا. پہلے تو اس نے ایک ڈرامہ رچایا نا، وہ تو ہم نے ختم کر دیا. اچھا وہ چودراہٹ چاہے گا کہ میری برقرار ہو، کیونکہ اس کی چودراہٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش نے ختم کر دی ہے. اب اسے پرابلم یہ ہو گیا کہ اس کے ارد گرد جو چھوٹے ملک ہیں وہ بھی ان کو آنکھیں دکھائے گا، کیونکہ بنگلہ دیش نے تو اپنی 7 ریاستیں مانگ لی ہیں. صحیح سے کہ جی ہمارا جو ایریا ہے اگلا، اس پہ وہ ٹینشن آئی ہوئی ہے، اس وہاں پہ تحریکیں بھی شروع ہوئی ہوئی. بجائے یہ کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے انڈیا نے کہ یہ اس کے ملک سے کسی نے کارروائی کی ہے، وہ ہم پہ تھوپ رہا تھا. بالکل صحیح. اللہ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی میں بات نہیں کر رہا، مودی کی بات کر رہا ہوں. تو جو مودی ہے وہ اس وقت مجھے ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور 18 تاریخ کے بعد وہ ہارے گا. میں جلن اور آگ نہیں نکال رہا، بالکل صحیح. میں علمی بات کر رہا ہوں اور بنیادی بات کر رہا ہوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں. بالکل جی علمی بات کر رہے ہیں خان صاحب، یہ علم سے بتایا ہے، ستاروں کی روشنی سے آپ کو بتا دیا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، بدھ اور جمعرات یہ تو چلو یہ لڑائی ہو رہی ہے، ہفتے والے دن جو لڑائی ہوگی کھیتوں پہ مجھے میزائل اور یہ چیزیں جہاز گرتے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے. اچھا اتوار کو پانی پہ کہیں لڑائی دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج بھی پانی پہ کہیں لڑائی ہو جائے. اللہ خیر رکھے جی، دعا کیجئے امن رہے امن رہے امن رہے، کیونکہ آج بدھ جمعرات کو ہو سکتا ہے کہیں پانی پہ لڑائی ہو. ایسی بات کر رہا ہوں میں. پانی پہ لڑائی، بالکل جی انہوں نے پانی پہ لڑائی بھی شروع کر دی ہے. پانی تو ایک موضوع ہے، پانی میں کہیں لڑائی نہ ہو جائے. اللہ خیر رکھے جی. سمندری کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، وہاں بھی کوئی چانس ہے. باقی اللہ خیر رکھے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے. عاطف مجید رحمت شاہ خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.